حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب بدء الخلق کے تحت مختلف ابواب کو قائم کرتے ہوئے الشمس والقمر کے سلسلے میں باب صفت الشمس والقمر اس کو بیان کرتے ہوئے مختلف آیات کے اجزاء کو ذکر کیا، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے دو حدیثیں اس سے قبل گزر چکی. تیسری حدیث ہے وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. امام بخاری اپنے شیخ یحییٰ بن سلیمان ابن یحییٰ ابو سعید الجعفی الکوفی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. وہ ابن وہب کے حوالے سے، اس سے مراد عبداللہ ابن وہب المصری، وہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی عمرو، مجھے بیان کیا عمرو نے، ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابیہ، کہ انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے ان کے اپنے والد سے بیان کیا. عبد الرحمن بن قاسم سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے بیٹے. القاسم یہ حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں. تو عبد الرحمن بن قاسم بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر سے. عن عبداللہ بن عمر، وہ بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہ کان یخبر، کہ وہ خبر دیتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قال، آپ نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند گرہن نہیں ہوتے ہیں کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، لیکن یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، پس جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند گرہن ہو رہا ہے تو تم نماز ادا کیا کرو. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، تو اس دن اتفاق سے سورج گرہن ہوا. تو لوگوں میں زمان جاہلیت کے طرز پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابراہیم کے انتقال سے سورج گرہن ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار کیا، اور حضور نے کہا کہ کسی کی موت یا کسی کے حیات سے سورج اور چاند گرہن کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت سورج اور چاند گرہن جب بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب زمین پر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو گناہوں کی کثرت کا اثر اللہ کی چھوٹی مخلوق سے گزرتا ہوا اللہ کی بڑی مخلوق پر ہونے لگتا ہے، اور جب اللہ کی بڑی مخلوق اس سے متاثر ہوتی ہے تو من جملہ اس کے
سورج اور چاند بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس طرح سے سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن میں کیا ہوتا ہے؟ سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت دراصل زمین یہ تھوڑی دیر کے لیے سورج سے نیچے کی طرف مڑ جاتی ہے، یعنی جیسے سورج روشنی دے رہا ہے تو وہ ایسی جب ہوتی ہے تو اس کے سامنے سورج ہوتا ہے، مگر کسی وجہ سے وہ بجائے زمین کے سامنے ہونے کے سورج زمین سے نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر کچھ دیر کے لیے تاریکی آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ سبب ہے جس کو بیان کرتے ہیں، کون بیان کرتے ہیں؟ سائنسداں، کہ بھئی ہماری اپنی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو کیلنڈر بنتے ہیں ان کیلنڈروں میں لکھ دیتے ہیں وہ کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن میں فلاں وقت میں اتنی دیر کے لیے کیا ہوگا؟ سورج گرہن ہوگا اور چاند گرہن ہوگا۔ تو ان لوگوں کے یہاں پر اس کی وجہ طبعی چیز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن پہلے خال ہوتا تھا، لیکن مرور ایام کے ساتھ اس میں کثرت ہونے لگی۔ ہم بچپن میں تھے تو مشکل سے 1-2 مرتبہ سنا تھا کہ سورج گرہن چاند گرہن، لیکن اب تو کوئی سال ایسا خالی نہیں جاتا ہے کہ جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن نہ ہوتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سب در حقیقت بنو آدم کی معصیت کے اثرات ہیں جو ان چیزوں پر متاثر ہوتے ہیں۔ تو سائنسداں اس کا تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، مگر کیوں ہو رہا اس کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، مگر اس کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ کیا تو اس کے بارے میں وہ لوگ کیا ہے؟ خاموش ہے، اس کے روحانی اسباب کو وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال سائنسدانوں نے اگرچہ اسے امور طبعیہ پر محمول کیا ہے، مگر کتاب و سنت یہ اسے امور طبعیہ سے ہٹ کر اسے روحانیت پر محمول کرتے ہیں اور انسان کی معصیت پر محمول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، کہ جب تم اسے دیکھو تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، تم نماز میں کیا ہو جاؤ؟ مشغول ہو جاؤ۔ چاند گرہن میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں، البتہ سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز ادا کی ہے، جس کی تفسیر آگے والی روایت میں آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله۔ اس روایت اور اس سے قبل والی روایت میں صرف سند کا فرق ہے، اور اخیر میں وہاں پر فصلو ہے اور یہاں پر فذکروا اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری اپنے استاد اسماعیل بن ابی اویس کے حوالے سے، اسماعیل بن ابی اویس المدنی مدینہ منورہ کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، قال حدثنی مالک، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا مالک نے، امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ سے جو مشہور ہے اور ائمہ اربعہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، عن زید بن اسلم، وہ بیان کرتے ہیں زید بن اسلم جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، عن عطاء ابن یسار، وہ بیان کرتے ہیں عطاء ابن ابی یسار سے، عطاء ابن یسار الہلالی، یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کا شمار بعض حضرات نے فقہاء سبع مدینہ میں کیا ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس، اور وہ ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ عطا نام سے 2 محدث ہیں، ایک ہے عطا ابن ابی رباح، یہ مکہ کے ہیں، اور عطا ابن یسار یہ مدینہ کے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ چاند، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ولا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں ہوتے،
دونوں متاثر نہیں ہوتے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ جب تم اسے دیکھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو. اس سے ہو سکتا ہے پہلی روایت سے سورج گرہن میں نماز کا مسنون قرار دیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو, اور دوسری روایت سے اگر چاند گرہن ہو تو اس صورت میں اجتماعی یا انفرادی کسی نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے حکم دیا گیا ہے اور اس کو مسنون قرار دیا گیا ہے. ان دونوں کی وجوہات کیا ہے, کیوں نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کیوں ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس موقع پر زمین یہ خطرے میں ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور زمین کے اوپر کوئی بڑی آفت یا مصیبت آ سکتی ہے. تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ جب بھی آپ کسی آفت یا مصیبت کو دیکھتے تو آپ اللہ کی طرف کیا کرتے تھے؟ رجوع کیا کرتے تھے. اس لیے کہ مصائب کو بھیجنے والا بھی اللہ اور ان مصائب کو ٹالنے والا بھی اللہ ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقال كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. اس روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل بیان کرتی ہے. امام بخاری اپنے شیخ یحییٰ بن بکیر المخزومی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں لیث ابن سعد جو مشہور امام ہے ان کے حوالے سے عن عقیل وہ بیان کرتے ہیں عقیل ابن خالد الایلی سے, اور وہ بیان کرتے ہیں ابن شہاب امام ابن شہاب زہری سے, اور وہ بیان کرتے ہیں اخبرنی عروۃ بن الزبیر المدنی سے, اور وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں صدیقۃ بنت الصدیق کہا جاتا ہے, وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خسفت الشمس کہ جس دن سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا وقرأ قراءة طویلة اور آپ نے طویل قرات کی. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی. ثم ركع ركوعا طويلا پھر اس کے بعد آپ نے طویل رکوع کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکوع کیے, بعض میں آتا ہے 3 رکوع کیے, لیکن ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ اصل میں رکوع عام طور پر جو رکوع ہوتے تھے اس رکوع سے بہت طویل تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ جتنی مقدار قیام کرتے تھے اتنی ہی مقدار کا رکوع کرتے تھے. تو یہاں پر چونکہ قیام طویل ہوا لہذا آپ نے رکوع بھی کیسا کیا؟ طویل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہمارے رکوع کی طرح فارمولیٹی والا نہیں ہوتا تھا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اطمینان کے ساتھ رکوع ہوتا تھا. کیوں کہ ہم تو سر سے صرف بوجھ اتارنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں لذت محسوس ہوتی تھی اور اللہ کی رضامندی کا حصول آپ کے پیش نظر ہوا کرتا تھا. تو آپ نے کیونکہ قیام طویل کیا لہذا رکوع بھی طویل کیا. اب جو صحابہ پیچھے تھے وہ صحابہ کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ آواز آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی حضور نے کھڑے ہوئے, تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, پھر دیکھتے سب رکوع میں, تو پھر وہ رکوع میں کیا ہو جاتے تھے؟ چلے جاتے تھے. تو کہا کہ ان لوگوں نے ایسا سمجھا کہ 2 یا 3 رکوع ہوئے, حالانکہ ایسا ہے نہیں, ایک ہی رکوع ہوتا ہے. اس لیے احناف کے یہاں پر رکوع طویل اس میں بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم رفع رأسه پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا فقال سمع اللہ لمن حمدہ اور آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ 3 دعائیں پڑھا کرتے تھے. ایک ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی,
دوسری ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اور تیسری دعا پڑھتے تھے ربنا لک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین قسم کی دعا، لیکن ہمیں شارٹ کٹ صرف ربنا لک الحمد یاد ہے. تو فرماتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ وقام کما ہوا، اور آپ کھڑے ہوئے جیسا کہ عام طور پر نمازوں میں کھڑے ہوتے. فقرأ قراءة طويلة، اور پھر آپ نے دوسری رکعت میں طویل قراءت کی. وہی ادنی من القراءة الاولى، البتہ وہ پہلی رکعت کی قراءت کے مقابلے میں کم تھی. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا. وہی ادنی من الرکعة الاولى، اور یہ رکوع بھی پہلی رکعت کے رکوع کے مقابلے میں تھوڑا کم مقدار کا تھا. ثم سجد سجودا طویلا، پھر آپ نے طویل سجدہ کیا. ثم فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجود بھی ایسے ہی ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہر چیز قیام کی مقدار کے برابر ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے لہذا اس پر بھی عمل کر لیا تو کبھی کیا ہو جاتا ہے چل جاتا ہے، اور بہت تو 3 مرتبہ، اور کوئی اگر بہت بڑا صوفی صاحب بن گیا تو 5 مرتبہ پڑھے گا، اس سے آگے تو وہ بڑھے گا نہیں. اور اگر کسی نے نماز میں زیادہ لمبا رکوع کر دیا تو بولے ابھی اس کو فرصت علی خان ہے، اس کو کچھ کام دھندا ہے نہیں، اس لیے کیا کرتا ہے لمبے سجود کرتا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. کہا بندے کو جب سجدے میں ہو تو یہ تصور کرنا چاہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی گود میں سجدہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اتنا تقرب بندے کو اس وقت کیا ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں ثم سجد سجودا طویلا ثم فعل في الركعه الاخيره مثل ذلك، پھر آپ نے آخری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. وقد تجلت الشمس، اس حال میں کہ سورج کی گرہن ختم ہو چکا تھا، سورج ظاہر ہو چکا تھا. تجلین کے معنی کیا آتے ہیں اس کی اپنی روشنی کے ساتھ وہ دوبارہ رونما ہو چکا تھا. فخطب الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فقال فی کسوف الشمس والقمر، اور اس خطبے میں آپ نے سورج اور چاند گرہن کے سلسلے میں لوگوں کی اس بد اعتقادی کو ختم کیا اور کہا انہما آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن نہیں ہوتے. فاذا رأیتموها، جب تم اسے دیکھ لو کہ سورج یا چاند گرہن کا وقوع ہوا ہے، فافزعوا الى الصلاۃ، تو تم نماز کی طرف دوڑ پڑو. فزع الی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی طرف دوڑ لگانا، نماز کی طرف لپکنا. تو اس روایت میں اس کو بیان کیا. اب یہ ہمارے محدثین کے یہاں پر کسی نے کہا 2 رکعت، کسی نے کہا 4 رکعت. بہرحال اختیار دیا گیا ہے کہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. خطبے کے سلسلے میں تو بعض فقہا کے یہاں پر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ خطبے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ بعض روایتوں میں خطبے کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں خطبے کا ذکر نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموها فصلوا. اس روایت میں بھی اسماعیل کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں، اسماعیل سے مراد اسماعیل ابن ابی الخالد الاحمسی البجلی الکوفی، اور قیس سے مراد یہاں پر قیس ابن ابی حازم الاحمسی البجلی، اور ابو مسعود سے مراد یہاں پر ابو مسعود البدری، جن کا تفصیل سے اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ الشمس والقمر لا ينكسفان، کسوف شمس اور خسوف دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نہ تو کسی کی موت نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے چاند اور سورج گرہن ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جب تم اسے دیکھو تو نماز میں مشغول ہو جاؤ. باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. روایت حفص عن عاصم میں اسے پڑھا گیا ہے بشرا، لیکن ان کے علاوہ دیگر تمام کے تمام قراء نے اسے نشرا پڑھا ہے. تو وهو الذي ارسل الرياح، بشرن کے معنی بشارت دینے والی،
نشرن کے معنی چیزوں کو منتشر کرنے والی، جیسے کہتے ہیں ناشر یعنی کتاب کو چھاپ پر پھیلانے والا، تو نشرہ کے معنی پھیلانا، تو دونوں قریب المعنی ہے۔ بہرحال دیگر تمام قرآن نے اسے نشرن پڑھا ہے، اسی لیے آپ نے یہاں پر اسے نشرن ذکر کیا ہے۔ البتہ روایت حفص عن عاصم میں اس کو بشرن پڑھا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت والی بنا کر بھیجتا ہے۔ اور یہاں پر جو نشرن کہا اس اعتبار سے چیزوں کو پھیلانے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت ہواؤں کو بھیجتا ہے، چونکہ ہوا کے سلسلے میں بھی مختلف اعتقادات رکھے جاتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دین نے ہر چیز کی تفصیل کو بیان کیا۔ کسی انسان کی زندگی کے اور انسان کے ذہن و دماغ میں آنے والے کسی بھی سوال کو اسلام کی تعلیمات میں تشنا نہیں چھوڑا گیا، ہر سوال کا جواب دیا گیا۔ خاص طور پر جن چیزوں کا تعلق اعتقاد سے ہے اسے ذرہ برابر بھی غامض نہیں چھوڑا گیا، اسے ایسے ہی مبہم نہیں چھوڑا گیا، بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب چونکہ ہواؤں کے سلسلے میں بھی ایسے ہی مختلف طرح کے خیالات ہوتے ہیں، لہذا اس آیت کریمہ، بہت ساری آیت کریمہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ احادیث مبارکہ سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنی قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، اور اس میں کون سی ہوا ہے جسے بشرن کہا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے ہوائیں چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ بہرحال فرماتے ہیں قاصفاً، سورہ اسراء کی آیت نمبر 69 کے حوالے سے بیان کرتے ہیں قاصفاً فَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، تو فرماتے ہیں کہ قاصفاً کے معنی کیا ہے؟ تقصف کل شیء، یعنی قاصفاً کہا جاتا ہے کہ ایسی ہوا جو ہر چیز کو توڑ مروڑ کر رکھ دے۔ طوفان، آندھی اسے کہا جاتا ہے، ایسی ہوا جو بہت تیز ہو اور جس کی وجہ سے پورے جس علاقے میں بھی وہ چلے وہاں پر انتشار ہو جاوے، وہاں پر لوگوں کے چیزوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاوے، تو یہ ہوا کی قسم ہے جس کو قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 69 میں بیان کیا گیا، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَهُ۔ اس کے بعد آگے ہے لواقح، سورہ حجر کی آیت نمبر 22 ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، لواقح ای ملاقح، فرماتے ہیں یہ اصل میں ملقحتن کی جمع ہے، ملقحتن اور القح الفحل الناقہ، اس سے یہ مشتق ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں ایسی ہوا جو بادل کے ساتھ ہو، ایسی ہوا جو بادل کے ساتھ ہو، تو بادلوں کے ساتھ جو ہوا آتی ہے جس میں تیزی ہوتی ہے اس ہوا کو عربی زبان کے اندر میں لواقح کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو لواقح سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں ملاقح جمع ملقحۃ، کہ یہ ملاقح اس کی جمع ملقحۃ آتی ہے، اسی سے بنا ہے لواقح۔ اعصار، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے اعصار فیہ نار فاحترقت، تو فرماتے ہیں کہ الاعصار یہ کہا جاتا ہے ایسی ہوا کو جو ہوا ایسی شدت کے ساتھ ہو کہ اس کی شدت کی وجہ سے ہر چیز تتر بتر ہو جاوے۔ قاصفاً سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اعصار، اس لیے کہ ہوا جو ہوتی ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق اور امر واقع اور طبعی کے مطابق بھی یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوا جو گرمی کے ساتھ ہو، ایک وہ ہوا جو سردی اور ٹھنڈی کے ساتھ ہو، اور تیسری وہ ہوا جو اعتدال کے ساتھ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ قاصفاً ہے، سرن ہے، یہ ان ہواؤں کو کہا جاتا ہے جو سخت سردی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور اعصار ہے، یہ ایسی ہوا کو کہا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک قسم کی ہو، گرمی اپنے اندر لیے ہوئے ہو، جس کی وجہ سے آگ تک کے لگنے کے کیا ہو امکانات ہو۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں آگے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ریح عاصف، یہ کہا جاتا ہے ریح عاصف کو، یعنی شدید ہوا کو، طوفان اور آندھی کو،
تہب من الارض، جو زمین سے اٹھتی ہے آسمان کی طرف، کعمود، کس کی طرح؟ عمود کی طرح، یعنی کھمبے کی طرح، فیہ نار، اور اس میں آگ بھی ہو، اور اس میں کیا ہو؟ آگ بھی ہو۔ تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصار۔ اصل میں عصارہ کے معنی آتے ہیں نچوڑنا، تو وہ ایسی چلتی ہے کہ جو چیز بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہے اسے نچوڑ تو کیا کر دیتی ہے؟ رکھ دیتی ہے، اور اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ تو کہا کہ ہوا کی اسی قسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں ہے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا، تو فرماتے ہیں کہ سر کے معنی آتے ہیں برد، یعنی ایسی ہوا جو اپنے اندر بہت زیادہ ٹھنڈک کو لیے ہوئے ہو، جس کے لیے جو انسان کے لیے برداشت کرنا کیا ہو جاوے؟ مشکل ہو جاوے۔ نشرن، یہ پہلی آیت کریمہ میں جس کو بیان کیا گیا نشرن، جیسا کہ کہا گیا کہ روایت حفص عن عاصم میں اسے بشرن پڑھا گیا ہے، اور عام طور پر ان کے علاوہ دیگر تمام قراء نے اسے نشرن کا، اسی لیے اسی مناسبت سے ترجمہ کرتے ہیں متفرقتن، یعنی ایسی ہوا جو چیزوں کو تتر بتر کر دے، جو چیزوں میں انتشار پیدا کر دے۔ اور روایت حفص عن عاصم جس کو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، جس قراءت کو شہرت حاصل ہوئی ہے، اس قراءت کے مطابق یہ نشرن نہیں ہے بلکہ بشرن۔ بعض نے کہا کہ نشرن وہ ہے، اور یہ ہے نشورن ہے۔ یہ کیا ہے؟ نشورن، یعنی شین کے ضمے کے ساتھ، شین کے ضمے کے ساتھ ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کر رہے امام بخاری اپنے شیخ آدم کے حوالے سے۔ آدم سے مراد یہاں پر آدم ابن ابی ایاس العسقلانی، وہ بیان کرتے ہیں شعبہ سے، شعبہ سے مراد شعبۃ بن الحجاج ابن الورد ابو بسطام الواسطی ثم البصری، وہ بیان کرتے ہیں حکم سے، حکم سے مراد حکم ابن عتیبہ، اور وہ بیان کرتے ہیں مجاہد سے، مجاہد بن جبر المخزومی، جو امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کے اجل تلامذہ میں سے ہے، خاص طور پر باب تفسیر میں، عن ابن عباس، اور وہ ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قال، آپ نے فرمایا نصرت بالصبا، کہ میری مدد کی گئی صبا سے۔ ہوائیں دو سمتوں سے چلتی ہیں، ایک تو وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور دوسری وہ ہوا ہوتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الصبا کہا جاتا ہے ایسی ہوا کو جو مغرب سے مشرق کی طرف چلے، اور جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلے اس ہوا کو کیا کہا جاتا ہے؟ الدبور کہا جاتا ہے۔ تو جو ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے اس ہوا میں ہلاکت نہیں ہوتی ہے، وہ بہتر ہوا ہوتی ہے، لیکن جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے وہ بڑی ہلاکت خیز ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ اپنے اندر عذاب کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مدد کی گئی صبا کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی اللہم لا تہلکہم بعذاب عام، اے اللہ میری امت کو عام عذاب سے ہلاک مت کرنا، جیسے آپ نے قوم عاد، قوم سمود اور عقبات وغیرہ کو آپ نے ہلاک کیا، کہا میری امت کو ایسے ایک ساتھ ختم مت کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس میں وہ ایک ساتھ سارے کے سارے کیا کر دیے جائیں گے؟ ختم کر دیے جائیں گے۔ لہذا میری امت کے لیے ہواؤں میں سے اس ہوا کو اللہ رب العزت نے زیادہ تر ان میں چلانے کا مجھے وعدہ کیا اور میری مدد کی ہے کہ ہم تمہاری امت کے لیے مغرب سے مشرق تک کی ہواؤں سے زیادہ ہم اسے فائدہ پہنچائیں گے۔ ہاں
کبھی عذاب کی ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب والی بھی آ جائے، البتہ ایک ساتھ سب کو ہلاک کرنے والی وہ ہوگی نہیں۔ تو فرماتے وہ اہلکت عاد بالدبور، اور عاد کو ہلاک کر دیا گیا دبور یعنی اس ہوا سے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہو، جو بڑی ہلاکت خیز ہوا تھی۔ قوم عاد اور قوم ثمود یہ اپنے زمانے کی سب سے متمدن اور متمول قوم تھی، جو بڑے بڑے محلات بناتی تھی اس قوم کے اندر میں۔ تو یہ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے مکانات کے بنانے پر ان کو بڑا غرہ تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ تو انہیں ہلاک کیا گیا، کیسے ہلاک کیا گیا؟ ہواؤں سے۔ اللہ رب العزت جو جیسا کرتا تھا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، ان کو اللہ نے ڈیل ڈول دیا تھا، وہ لمبے چوڑے اونچے ترنگے اور بہت مضبوط تھے، تو وہ ہوا میں اڑنے لگے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہوا میں کیا ہونے لگے؟ تو اللہ نے کہا کہ خیر تم کو ہوا میں ہی اڑاتا ہوں، تو اللہ نے ہوا کے ذریعے انہیں کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ فرعون تھا، اس کو غرہ تھا اپنے سمندر پر، کہا دیکھتے نہیں وہ میرے ارد گرد سمندر ہے، اس کا محل بیچ میں تھا، تو اللہ نے اسے کہاں ڈبو دیا کہ بہت پانی پانی کرتا تھا، اندر جا۔ تو جو قوم جیسا کرتی تھی اللہ رب العزت اس کو اسی طریقے سے کیا کرتے تھے؟ ہلاک کرتے تھے۔ تو اس لیے قوم عاد کو اسی لیے ہلاک کیا گیا کہ یہ اپنے طاقت کے غرے میں اور اپنے ٹیکنالوجی کے غرے میں ہوا میں اڑنے لگی، تو اللہ نے کہا کہ ہوا کو بھیجا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہوا کا خزانہ ہے اس پر ایک ملک، ایک فرشتہ متعین ہے، اس فرشتے سے کہا ذرا ہوا چھوڑو تو ان کے اوپر۔ اب وہ فرشتے نے کہا کہ خزانے میں سے کتنا چھوڑوں؟ کہا کہ کیا ایک انڈے کے برابر؟ کہا اتنا چھوڑ دو گے تو پوری دنیا اڑ جائے گی۔ تو کہا ایک چھوٹا سا سوراخ اسے کیا جاوے، تو کہا اسی سوراخ میں ان پر ایسی ہوا چلی، قرآن نے جس کو بیان کیا سورہ حاقہ کے اندر میں کہ 7 دن پر ان پر یہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اوپر اٹھاتی تھی، اور اوپر اٹھانے کے بعد ان کے 2 آدمیوں کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی تھی، وہ ٹکراتے تھے اور ایک کا بھیجا ادھر گرتا تھا اور ایک کا ادھر اور ایک ادھر اور ایک ادھر گرتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ اگر تو وہاں پر گزرا ہوتا تو قرآن نے اس کی منظر کشی کی تو تجھے ایسا لگتا جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ بہت لمبے چوڑے تھے، اس لیے قرآن نے کیا کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ہم احسان مانے کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عذاب عام سے کیا کر دیا ہے؟ بچا دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، وہ آپ کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا امطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم۔ امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں اپنے شیخ مکی ابن ابراہیم ابن بشیر ابن فرقد الحنظلی البلخی۔ امام بخاری کے یہ وہ شیخ ہے جن سے آپ کی اکثر ثلاثیات مروی ہے۔ مکی ابن ابراہیم اتفاق سے مکی ابن ابراہیم بلخ کے کہنے والے تھے، اور بلخ یہ فقہ حنفی کا مرکز ماوراء النہر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو مکی ابن ابراہیم یہ من المحدثین الاحناف، احناف محدثین میں سے ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں تقریباً 23 ثلاثیات نقل کی ہے،
جس میں وہ 3 واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. ان میں سے تقریباً 12 سے 13 مکی ابن ابراہیم سے، اس کے علاوہ دیگر سے جو ہے وہ بھی سب کے سب احناف ہیں، وہ بھی سب کے سب کیا ہے؟ احناف ہیں. لہذا یہ کہنا کہ امام بخاری قال بعض الناس کہہ کر احناف ہی پر طنز کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے محدثین اور فقہا ان کے یہاں پر ایک دوسرے کی قدر ہوتی تھی، یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، یہ حسد اور بغض نہیں رکھتے تھے. اگر ان لوگوں میں حسد اور بغض کی بیماریاں ہوتی تو اللہ انہیں شرف قبولیت سے نہ نوازتا. لہذا انہوں نے اختلاف تھا، اپنی کسی بنیاد پر قال بعض الناس کہا، لیکن اسے اتنا بھی اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ احناف ہی کے خلاف وہ کہا کرتے ہیں. ہمارے لوگ بھی کبھی کبھی کسی چیز کے رد میں آتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ غلو کرتے ہیں. امام بخاری کو ان کے مقام پر، ان کے عظیم مرتبے پر رکھتے ہوئے کہنا چاہیے کہ بھئی ان کو کسی مسئلے میں اختلاف تھا تو وہاں پر انہوں نے قال بعض الناس کہا. ٹھیک ہے، وہ مصنف ہے، اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، انہیں حق ہے کہ وہ قال بعض الناس کہے یا ان کا نام ذکر کر دے. بہرحال اگر ان کو ایسا ہی احناف کے ساتھ الرجی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے مکی ابن ابراہیم کی روایتیں وہ اپنی کتاب میں ذکر نہ کرتے، جبکہ انہوں نے ذکر کی. تو ہمارے بہت سارے احناف کیا کہتے ہیں، وہ تو مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ کوئی زبردستی تھی ان کے اوپر؟ کیا ثلاثیات نہ ہوتی تو ان کی کتاب کی اہمیت گھٹ جاتی؟ کوئی اہمیت گھٹنے والی نہیں تھی. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ. وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن جریج سے مراد عبد الملک ابن عبد العزیز بن جریج الاموی. عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج الاموی اشتہر بابن جریج، یہ اپنے دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے ابن جریج سے مشہور ہو گئے. عن عطاء، یہ ہے عطاء ابن ابی رباح القرشی المکی. قبیل قریش کے آزاد کردہ غلام تھے، اس وجہ سے انہیں قرشی کہا جاتا تھا، نسبت ولا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین مع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، وہ فرماتی ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلة في السماء اقبل وادبر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بادل کو دیکھتے تھے تو آپ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، اور آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی گھر سے نکلتے، اور آپ کا چہرے انور متغیر ہو جاتا تھا. فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاء، پھر جب بارش شروع ہو جاتی تو فرماتے سُرِّيَ عَنْهُ، تو آپ کی یہ کیفیت ہٹ جاتی. فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اسے کئی بار دیکھا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ کیوں اتنے گھبرا جاتے ہیں جب بادل کو دیکھتے ہیں؟ تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وما ادری لعلہ کما قال قوم، کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اس بادل کی صورتحال ویسی ہی ہو جیسا کہ قوم شعیب کے ساتھ ہوا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم. تو فرماتے ہیں کہ قوم ان کے اوپر جب عذاب آیا تو پہلے کالے بادل آئے، ان بادلوں کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ وہ پریشان تھے، ان کے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. کہا کہ کہنے لگا هذا عارض مستقبل، بادل آئے ہماری وادیوں کی طرف آ رہے ہیں، اس کا مطلب بارش ہونے والی ہے. تو خوشیاں مچانے لگے. قرآن نے کہا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطر بل هو ما استعجلتم به، بلکہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت جلدی مچائے کرتے تھے. ریح فیها عذاب علیم، کہ وہ ہوا کے ساتھ آ رہا تھا جس میں ان کے لیے عذاب تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی میں بادل کو دیکھتا ہوں تو یہ آیت میرے ذہن میں گھومنے لگتی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان لوگوں کی طرح ہم اسے بادل، بارش والا بادل سمجھے اور کہیں یہ عذاب والا بادل نہ ہو. تو اس لیے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بالکل، آپ کی طبیعت میں ایک قسم کا ہلچل مچ جاتا تھا اور آپ بے چینی میں مبتلا ہو جاتے تھے. کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی گھر سے باہر جاتے، کبھی مسجد میں داخل ہوتے، کبھی مسجد سے باہر جاتے،
اور اس طرح سے آپ کا پورا چہرہ انور متغیر ہو جاتا اس ڈر سے کہ کہیں عذاب تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح کے کائنات میں جب تغیرات ہو تو ان تغیرات سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر نئی بدعت شروع ہوئی ہے، چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتا ہے تو دوربین لے کے اس کو دیکھتے ہیں، تیرا دوربین بھی سائڈ پہ رہ جائے گا، سیدھے سیدھے نماز پڑھ لے، ذکر میں لگ جا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات میں تغیر ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو ہم پر نازل ہو رہا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو تعلیم دی کہ تغیر احوال سے خوف زدہ رہنا چاہیے، مطمئن اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھنا چاہیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ذکر الملائکتی، چونکہ کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اکثر نسخوں میں، اس وجہ سے یہاں پر بسم اللہ کو ذکر کیا گیا۔ باب ذکر الملائکتی، اب ملائکہ کے ذکر کے بیان میں حضرات ملائکہ کے سلسلے میں کچھ تفصیلات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ملائکہ یہ ملائکتن سے اور ملائکن سے بنا ہے، اور ملائکن یہ بنا ہے الالوکتو سے، اور الالوکتو اس کے معنی آتے ہیں الرسالتو، پیغام کے۔ تو ملائکہ کو بھی ملک اور ملائکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ملائکہ بے شمار ہے، لا تعد ولا تحصى، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور 4 ملائکہ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل۔ اس کے علاوہ جو ملائکہ ہے وہ الگ الگ، کوئی آسمان میں ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے، کوئی زمین پہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے۔ ملائکہ کی تعریف کی جاتی ہے جسمان لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، کہ وہ اجسام ہے، لطیف اجسام ہے جو نور سے بنے ہوئے ہیں، جو مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی نے احوال الملائکہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں ملائکہ کی تمام تفصیلات کو کیا کیا ہے؟ جمع کر دیا ہے۔ تو ملائکہ کی جو بیان کرتے ہیں کہ انہیں غذا کی ضرورت نہیں، انہیں کھانے کی ضرورت نہیں، ان کی غذا، بعض نے کہا ان کو غذا کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ حیوان مخلوق ہے، جان ہے، البتہ ان کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان کی غذا ہے، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں غذا مل جاتی ہے، انہیں کسی مادی غذا کو کھانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ تو ملائکہ کو اللہ رب العزت نے اپنے امور تکوینیہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرات ملائکہ کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ نے انسان کو صرف سکھانے کے لیے کہ ہم اکیلے سب کچھ کر سکتے تھے، پھر بھی ہم نے چیزوں کو منظم کرنے کے لیے ملائکہ کو پیدا کیا، لہذا تمہیں بدرجہ اولا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کر کر چیزوں کو منظم کرنے کے لیے ڈیوٹی کو متعین کرو کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، تاکہ انتظام اور انصرام کے ساتھ کام چلے۔ انسان یہ تہذیب والا ہے، اللہ نے اسے مہذب بنایا ہے، اس کا ہر چیز کا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ہر وقت کے لیے کیا کرنا ہے وہ متعین ہوتا ہے، کون کرے گا وہ متعین ہوتا ہے، کیسے کرے گا وہ متعین ہوتا ہے۔ تو اس لیے ورنہ اللہ اگر ایک بھی فرشتے کو نہ پیدا کرتے تو اللہ کے اس کائنات کے نظام کے چلانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔